ابھی جدائی کے لمحے اور باقی تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مدینے کے قریب لے جا کے ام القرى ایک بستی تھی, انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا, جو لے جانے والے تھے وہ یہودی تھے, انہیں مجھے وہاں جا کے بیچ دیا. میں شہزادہ ناز و نام میں پلا, وہ مجھے مارتے, مجھ سے کام لیتے. کہتے میں وہاں کئی سال رہا اور کہتا یا اللہ میں مار کھانے کو تیار ہوں پر مدینہ تو آ جائے نا, حضور کا شہر تو نصیب ہو جائے نا. حضرت جناب سلمان فارسی کہتے ہیں اس یہودی کا چچا بیٹا, اس کا چچا زاد بھائی, اس کا کزن بنو قریظہ یہودیوں کے محلے سے آیا. مجھے اس نے کام کاج کرتے دیکھا, کھیتی باڑی کرتے دیکھا, تو کہنے لگا توجہ ہے آپ کی, جاگ رہے ہیں آپ لوگ, میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہنے لگا غلام بیچو گے مجھے دے دو. کہتے ہیں اس نے کہا تو 4 دینار نفع دے, تو لے لے. کہتے ہیں اس نے 4 دینار نفع لیا اور مجھے باندھ لیا اونٹ کی پشت پہ, ہاتھ میرے باندھ لیے, پیر باندھ لیے. میں رونے لگا, میں تڑپنے لگا. کہتے ہیں اچانک بنو قریظہ مدینے کا ایک محلہ تھا, یہاں یہودی رہتے تھے. کہتے ہیں وہاں کا وہ رہنے والا شخص اچانک میری آنکھ کھلی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں, اچانک میں نے آنکھیں کھولی تو کھجوروں کے لمبے چوڑے درخت, فرمایا میں نے دیکھا تو پہاڑیاں بھی معطر معطر سی, فضائیں بھی کرم کرم والی, عطا ہی عطا. کہتے 2 آنسو گرے اور میں ہنس پڑا, آنکھوں میں آنسو, لبوں پہ مسکراہٹ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ کہنے لگا تجھے کیا ہوا؟ سارے رستے تو بت تھا, اب کیا ہوا؟ میں نے کہا میری تھکاوٹیں اتر گئی ہیں, میری ریاضتوں کا ثواب مل گیا ہے, میری عبادتوں کا اجر فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, مجھے گوہر مراد مل گیا. کہتے ہیں اس نے مجھے وہاں رکھا, کام کاج کرانے لگا, وقت گزرتا گیا. ایک دن کھجوروں اوپر چڑھ کے میں کھجوریں توڑ رہا تھا, مست تھا, تھوڑی تھوڑی عربی میں نے سیکھ لی, ہلکی پھلکی باتیں سمجھنے لگا, جواب دینے لگا, فارسی نسل تھا. کہتے ہیں میں کھجوریں توڑ رہا تھا, میرے مالک کا بھائی دوڑا دوڑا آیا, توجہ ہے آپ کی, آیا آگے کہنے لگا بھائی پتہ ہے تجھے کیا ہوا ہے؟ پتہ, کہتا میں نے کوئی توجہ نہیں دی, یہ روز ایسی باتیں, پتہ ہے تازہ خبر کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جس نے دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا وہ مدینے آ گیا ہے, وہ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا وہ مدینے آ گئے ہیں. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جو کھجوریں میں توڑ رہا تھا وہ میرے ہاتھ سے گر گئی, یوں لگا کہ جیسے کسی نے آ کے کہا ہو کہ چل تجھے حضور نے بلایا ہے. فرماتے میرے ہاتھ کانپنے لگے. وہ کہنے لگا کدھر ہے وہ؟ کہنے لگا وہ وادی قبا ہے نا, آج بھی جا کے کوئی دیکھے قبا کا ماحول, آج بھی جا کے کوئی دیکھے قبا کا ماحول. طلع البدر علینا کی صدا آتی ہے, طلع البدر علینا کی صدا, کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے, وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھی, رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. حضرت سلمان فارسی کہتے کباب, کہتے میں جھٹ سے چھلانگ لگا کے اترا. پہلے میں آیا کرتا تھا پکڑ پکڑ کے, چھلانگ لگائی زمین پہ, اور میں نے اپنے مالک سے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے اس نے تھپڑ مارا, چل اپنا کام کر. کہتے پہلے وہ مارتا تھا تو دکھ ہوتا تھا, آج پتہ ہی نہیں چلا, آج پتہ ہی نہیں چلا. ہمارے جہاز میں ایک بابا جی بیٹھے تھے, جہاز میں بزرگ بیٹھے تھے, ان سے کسی نے کہا تھک تو نہیں گئے؟ کہنے لگے میری 11ویں حاضری ہے, تھک بڑا گیا ہوں پر جب گنبد پہ نظر پڑتی ہے تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں, کوئی تھکاوٹ نہیں رہتی. حضرت سلمان فارسی کہتے اس نے مارا, کوئی پتہ نہیں چلا. میں انتظار کرنے لگا کہ ذرا دن جلدی نہیں ڈال جاتا, شام جلدی ہو. کہتے شام ہوئی, چھٹی ملی, کھجوریں پلو میں باندھ لی اور قبا کی جانب خرامہ.
खरामा खरामा झुकी हुई नजरें, कांपते हुए मेरे लब। और मैं जब पहुंचा, कहते हैं खजूर के दरख्त के नीचे हुजूर बैठे हैं, बाईं जानब चिराग जल रहा है और दाई जानब सैयदना सिद्दीक अकबर बैठे हैं। फरमाते मैं पहुंचा, पहली नजर हुजूर के चेहरे पे, झुकी हुई नजरें, नूर से ज्यादा रोशनी यहां से छीन रही है। फरमाते लगता है चांद भी शर्मा शर्मा के पीछे हट रहा है। सादा सा लिबास, खुशबुओं ने आगे बढ़ के इस्तकबाल किया। फरमाते हैं यूं नजर पड़ी तो यूं लगा जैसे ये तो मुझे सदियों से जानते हैं, सदियों से कौन फाया कौन अजे कल दी गल है असा पहलों प्रीत रलाई। फरमाया लगा ये पहले से जानते। फरमाते हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया आइए आइए, इतने जुमले। फरमाते मैं बैठ गया, खजूरें निकाल के दी और मैंने कहा हुजूर सदके की हैं। फरमाते हैं चूंकि निशानियां बताई थी ना, दो निशानियां ये थी कि सदका नहीं खाएंगे, दूसरी निशानी तोहफा ले लेंगे, तीसरी निशानी के कमर के पीछे मोहर नबुव्वत होगी। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, खजूरें पेश की, का हुजूर सदके की हैं। हुजूर ने मेरी तरफ देखा तो मुस्कुराए और बड़ा खोल के मुस्कुराए। फिर मैं अबू बकर लोगों में बांट दो। फरमाते हैं चेहरा मेरी तरफ है, बातें अबू बकर से हो रही हैं। समझाया तो मुझे जा रहा है ना, कहा अबू बकर लोगों में तुम्हें पता भी है मैं सदका नहीं लेता। कहते हैं एक निशानी पूरी हो गई, दूध का प्याला आया, एक घूंट मुस्तफा ने लगाया, बाकी सारा ही मुझे अता फरमा दिया। फरमाते हैं मौजें लग गई, मेरी मौजें ही लग गई। सारी रात तो नींद नहीं आई लज्जत में, और अगला सारा दिन नींद नहीं आई शाम के इंतजार में। कहते हैं फिर शाम हुई, फिर पल्लू में खजूरें बांधी, फिर खरामा खरामा चल पड़ा। फरमाते सारे मिल मिल के जा चुके हैं, पता नहीं हुजूर किसका इंतजार कर रहे हैं। सारे जा चुके, शाम हो गई। मैं पहुंचा, बैठा सामने, मेरे मुस्तफा ने देखा, फरमाया आइए। मैंने खजूरें खोली, निकाली, मैंने कहा हुजूर तोहफा है। फरमाते हुजूर खोल के मुस्कुराए, गोया हुजूर मेरी सवाल का जवाब दे रहे हो कि मुझे पता है तो क्या कर रहा है। खोल के मुस्कुराए, खजूर निकाली, खाई, दूसरी भी खाई, तीसरी भी खाई। फरमाते मुझे याद नहीं 10 खाई कि 11 खाई। मेरा लाया तोहफा हुजूर ने इस्तेमाल फरमाया। फरमाते मेरा जी ना करे आने को, दिल ना करे, लेकिन मजबूरी थी, गुलाम था, लौट आया वापस। अगले दिन हुजूर आ गए जहां आज मस्जिद नबवी है, जहां आज मस्जिद नबवी है, जन्नतुल बकी जहां कब्रिस्तान है, वहां हुजूर बैठे। फरमाते मैं शाम को चला तो दिल में ख्याल आया मोहर नबुव्वत कैसे देखूंगा। 2 निशानियां तो पूरी हो गई, तीसरी क्या है, सारे बोले। फरमाते हैं वो है 2 कंधों के दरमियान, कैसे जुर्रत करूंगा कि हुजूर दिखाएं, कैसे कहूंगा कि सोनिया मोर देखनी है। कहते फिर दुआएं करने लगा दिल ही दिल में, या अल्लाह हवा चला दे, दिल ही दिल में ना हवा चला दे मौला, और हुजूर की कमीज मुबारक कट जाए, मैं मोर देख लूं। कभी दिल में ख्याल आया कोई सहाबी आके कहे हुजूर कमर को हाथ लगाने को दिल करता है। कभी ख्याल आया कि हुजूर खारिश करने के लिए ही जरा दस्ते मुबारक पीछे करें, कोई तो बात बने। फरमाते सारे रास्ते में मंसूबा बंदी करते आया, लेकिन क्या खबर थी मुझे कि सारी बातें तो मुस्तफा के पास पहले से मौजूद होती हैं। फरमाते मैं गया, तवज्जो है साथियों, कहते मैं गया हुजूर के सामने बैठने लगा, हुजूर ने फरमाया सलमान पीछे आ, ये तेरी जगह नहीं, तू पीछे आ। फरमाते मैं वहां से उठा, पीछे गया। जैसे ही मैं पीछे गया, हुजूर ने कमीज पकड़ी, मोहर नबुव्वत उठाई, मैंने खोल के देखा, खोल के चूमा, खोल के प्यार किया। फिर हुजूर ने बाजू थामा, फरमाया बस भी कर, बस भी कर। फरमाया नबी करीब के कदमों में सर रखा और मैं फूट फूट के रोया। मैंने कहा सोनिया मेरी हयात का अफसाना पूछने वालों, कहीं कहीं से ये किस्सा पढ़ाना जाएगा। सोनिया मैं इस्फहान से चला तो शाम आया,
آقا میں شام سے چلا تو موصل پہنچا، موصل سے نصیبان آیا، وہاں سے میں تموریا آیا، حضور پھر میں بکا، میں نے کسی کے جانوروں کو چارہ ڈالا، کسی کے گھر میں صفائی کری، کسی کے جوتے صاف کیے، کسی کے کپڑے دھوئے، بیک بیک کے آیا ہوں، بیک بیک کے پہنچا ہوں، مجھے جم کے قدم چومنے دے حضور، مجھے آج جی بھر کے زیارتیں کرنے دے۔ فرماتے حضور نے اٹھایا اور جب میرے رسول نے میرا ماتھا چوما، حضور نے جب میری پیشانی پہ بوسہ دیا تو فرماتے ہیں پھر میں نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ، فرماتے ہیں پھر میں جانوں اور حضور۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئی، لوگ رو پڑے۔ ایک بزرگ اٹھے، کہنے لگے عمر، جب سے سلمان آیا ہے یتیم بچیوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کوئی ہمیں یتیم نہ کہے، جب سے سلمان آیا ہے بھوکوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کوئی ہمیں بھوکا نہ کہے، جب سے سلمان آیا ہے بے آسرا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے اب ہمارے پاس بہت بڑا آسرا ہے، جب سے سلمان آیا ہے بے گھروں کو گھر مل گئے ہیں۔ کہا وہ لاچار بیمار جن کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا سلمان انہیں پاس بٹھا لیتا ہے، خدا را ہمارا گورنر نہ بدلیے گا۔ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے اندر طاقتیں نہیں رہی، خدا را کبھی ایسا ہوا ہے کوئی حکمران جائے تو لوگ روئے؟ رو رو کے لوگوں نے کہا خدا را ہمارا گورنر نہ بدلا جائے۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے معاف کر دو، میں ایسے آدمی کا نام پیش کرتا ہوں جو مجھ سے بھی بہتر ہے۔ کون؟ کہا میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام گورنر کے لیے پیش کرتا ہوں۔ حضرت اب وہ لوگ پتہ کیا کہنے لگے مدائن کے، کہنے لگے جی بالکل ٹھیک ہے، ہمیں وہ گورنر منظور ہے پر ہماری ایک شرط ہے، ہم ان کی گورنری تب قبول کریں گے جب آپ مستقل رہائش مدائن میں رکھیں گے، ہم آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے، آپ کو وہیں رہنا پڑے گا۔ اتنی محبتیں، اتنا پیار۔ حضرت سلمان نے کہا نہیں، میں تو آخری وقت مصطفیٰ کے مدینے میں گزاروں گا، میں تو حضور کے شہر مقدس میں اپنا وقت گزاروں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ لوگ اتنا روئے کہ حضرت فاروق اعظم بھی رو پڑے۔ فرمایا اے سلمان آپ واپس چلے جائیں، ان لوگوں کا خلوص آپ کی محبت سے بہت زیادہ ہے، آپ جائیے۔ حضرت سلمان فارسی مدائن آ گئے، جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بن گئے۔ 3 لوگوں کے ساتھ ہمیشہ تھا، حضرت ابو دردہ تو وصال کر گئے، 3 لوگوں سے یارانہ رہا، ایک حضرت عبداللہ بن سلام سے، ایک حضرت سعد بن ابی وقاص سے کیونکہ وہ پاس تھے، اور تیسرا اکثر ٹائم نکال کے مدینے جاتے تھے۔ کس لیے آئے ہو؟ کہا ایک تو روضہ رسول کی زیارت کرنے آیا ہوں اور دوسرا میں امام حسن سے ملنے آیا ہوں۔ ساری زندگی نبی پاک کے نواسوں کے پاس آتے، بات کوئی نہ کرتے، ذکر کوئی نہ کرتے، حضور کے شہزادوں کے پاس آتے، امام حسن سے ہاتھ ملاتے، امام حسن کا چہرہ دیکھتے رہتے، آنسو بہاتے رہتے، کتنی دیر کھڑے رہتے، امام حسن کی زیارت کرتے، واپس چلے جاتے۔ جب بوڑھے ہو گئے، زیادہ کمزوری آئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو پیغام دیا، کہا کسی طریقے مدینے پیغام بھیجیے اور امام حسن سے کہیے میں آپ کے نانا کا نوکر ہوں، طاقت نہیں رہی اب چل کے مدینے آ سکوں، عمر مجھے پابند کر گئے تھے کہ میں نے، حضرت عثمان کا دور آ گیا کہ میں نے اب مدائن میں وقت گزارنا ہے، اگر ہو سکے تو آخری بار ایک بار مجھے آ کے مل تو جائیں۔ امام حسن آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جلوہ مصطفیٰ کی زیارت ہو گئی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیغام بھیجا، امام حسن وہاں سے چلے مدائن آئے، جیسے ہی امام حسن دروازے سے داخل ہوئے، بوڑھے حضرت سلمان فارسی، بوڑھے، نکاحت اتنی ہے کہ اٹھا نہیں جاتا، امام حسن آئے تو حضرت سلمان فارسی نے رونا شروع کر دیا، تڑپنا شروع کر دیا، اٹھنا چاہا تو بستر پہ گر گئے۔ امام حسن قریب آئے، چارپائی پہ بیٹھے تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور میں بڑا پریشان ہوں، میرے لیے دعا کرے۔ امام حسن کہنے لگے میں جوان ہوں، آپ بوڑھے ہیں، دعا آپ کو کرنی چاہیے۔ کہا نہیں، آپ سے دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے نانا سے جو وعدے کیے تھے میں پورے نہیں کر سکا، آپ دعا کریں کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں تو مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن کہنے لگے وعدہ کیا کیا تھا، کیا نہیں پورا کر سکے؟ عرض کی حضور نبی کریم نے فرمایا تھا اتنا مال پاس رکھنا جتنا مسافر کے پاس ہوتا ہے۔ یہ حضور نے مجھ سے کہا تھا، میں وعدہ پورا نہیں کر سکا، دیکھیے میرے گھر میں کتنا مال ہے، کتنا سرمایہ ہے۔ امام حسن کہتے ہیں میں نے مال دیکھا تو ایک مٹکا پانی پینے کا، 2 پیالے پانی پینے کے، ایک مشکیزہ، ایک چٹائی وہ بھی ٹوٹی ہوئی۔ فرماتے ہیں میں نے کل مال کا حساب لگایا تو میں نے کہا حضور یہ تو 15 دینار سے زیادہ نہیں بنے گا، رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگا امام حسن سے عجیب جملے ہیں، عجیب جملے ہیں۔ کہنے لگے طبقات ابن سعد میں، کہنے لگے اچھا اگر قیامت کے دن رسول پاک نے میری سرزنش فرمائی اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو اے سیدہ فاطمہ کے شہزادے آپ سفارش تو کریں گے نا میری، آپ میری سفارش تو کریں گے حضور کی بارگاہ میں؟ حضرت سعد بن نبی وقاص بھی آئے، رونا شروع ہو گئے، کہا ہاں مجھے امید ہے کہ آپ کی سرزنش نہیں ہوگی، آپ کو بغیر حساب کتاب جنت ملے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی، توجہ ہے آپ کی؟ لوگ کہتے ہیں تم نے آج یہ عشق کے ترانے ڈھونڈ لیے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہو۔ وصیت فرمائی امام حسن کو، کہنے لگے حضور میں پرانا نوکر ہوں، پرانا نوکر ہوں اور میں نے اپنی نوکری کرنے کی کوشش کی ہے، اب میں بچوں گا نہیں، اگر میں مر جاؤں تو میری خواہش ہے کہ سیدہ فاطمہ کا بیٹا میرا جنازہ پڑھا ہے، آج نہیں، یہ آج نہیں، بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھیا جنازہ۔ امام حسن نے جنازہ پڑھایا اور حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے، کہنے لگے جاتے جاتے کو نصیحت ہی کر جائے، تو فرمایا 3 چیزوں کا خیال رکھنا، ایک روایت میں 4 ہے، 3 کا خیال رکھنا، یا تو جہاد کے رستے میں انتقال کر جانا، یا جہاد کے رستے میں انتقال کر جانا، یا حج اور عمرے کے رستے میں مر جانا، یہ نہ ہو سکے تو قرآن سیکھتے سکھاتے دنیا سے رخصت ہو جانا۔ فرمایا یا جہاد کے رستے میں جانا، حضرت سلمان فارسی وصیت کر رہے ہیں، یہ وصیت یاد رکھیے گا، یا جہاد کے رستے میں انتقال کرنا، یا حج اور عمرے کے رستے میں، یہ نہ ہو سکے تو قرآن سیکھتے سکھاتے جانا، امید ہے اللہ بے حساب و کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ یہ وصیت فرمائی۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے، عجیب سناٹا ہے، مدینے سے نور کی جماعت آ رہی ہے جنازہ پڑھنے، نور کی جماعت آ رہی ہے، نور کی۔ حضرت عثمان غنی خود چل کے جنازے میں شریک ہوئے اور صحابہ کہتے ہیں سفید داڑھی حضرت عثمان کی۔ امام حسن کے پیچھے نماز جنازہ پڑھا اور پڑھ کے پھر ان کی میت کے قریب حضرت عثمان غنی گئے۔ پہلے تو صبر کا پہاڑ تھے اور جب قریب گئے اور جا کر کے ماتھا چوما، اور پھر جب سیدنا عثمان غنی اٹھے تو مقدس داڑھی سے آنسو گرنے لگے، کہنے لگے سلمان میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو تیرا ماتھا چومتے دیکھا ہے، سلمان میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو تجھ سے پیار کرتے دیکھا ہے۔ فرمایا لوگو آج سلمان رخصت نہیں ہوا، ہم سے علم رخصت ہوا ہے، حکمت رخصت ہوئی ہے، حضور کا محبوب رخصت ہوا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کے بعد ایک دن وصال سے پہلے حضرت عبداللہ ابن سلام سے کہنے لگے جو ہم 2 دوستوں میں سے پہلے جائے گا واپس آ کے حال بتائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہنے لگے واپسی کی اجازت ملے گی؟ کہا ہاں، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کی روحیں قید ہوں گی، جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے جہاں چاہیں گے جائیں آئیں گے۔ حضرت سلمان فارسی وصال کر گئے، جناب عبداللہ ابن سلام کو ملے، فرمایا بتائیے خدا نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے رب نے فرمایا فرشتو سلمان سے حساب نہ پوچھ لینا، فرشتوں سلمان سے حساب نہ پوچھ لینا، اس لیے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے کہ ان کے دل نے ہمیشہ میری ذات پہ بھروسہ کیا، ہمیشہ میرے اوپر بھروسہ کر کے رکھا ہے، لہذا مجھ سے کوئی حساب نہیں لیا گیا۔
اور بغیر حساب کتاب میری بخشش کر دی گئی۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ داؤد علیہ السلام کے وارث تھے، بیٹے تھے، اور انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں۔ جنات اور انسانوں کے لشکر کا ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ ان کے پاس حاضر رہتے تھے۔ وہ جو ان کا لشکر تھا نا، اس میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے، اور اس کے اندر پرندے بھی تھے۔ ان کا لشکر تھا، وہ ہمیشہ ان کے پاس رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک مقام سے آپ گزرے جہاں چیونٹیاں بڑی کثرت کے ساتھ تھی۔ تو ایک چیونٹی جو ان چیونٹیوں کی سردار تھی، ان چیونٹیوں کی بڑی تھی، اور مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تھی بھی، ایک آنکھ اس کی کوئی نہیں تھی، ایک ٹانگ اس کی کوئی نہیں تھی، لیکن اس حال میں بھی وہ چیونٹی جو تھی وہ چیونٹیوں کی قیادت کر رہی تھی۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب وہاں سے گزرا تو وہ کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہنے لگی چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے دہانی میں، سلیمان کا لشکر توجہ نہ کرے اور تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دے، لہذا اس طرح کرو کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ حضرت سلیمان ابھی 3 میل دور تھے، تمام مفسرین نے لکھا ہے 3 میل دور تھے، تو وہاں سے چیونٹی بول لی تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان اس کی بات سن کے ہنس پڑے، فتبسم ضاحکا، آپ اس کی بات سن کے ہنس پڑے۔ دیکھو یہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے، ذرا غور کرنا بات پر کہ حضرت سلیمان 3 میل دور فاصلے پر چیونٹی کی بات بھی سن لیتے۔ مولوی نے قرآن کی آیت پکی یاد کر لی، انا بشر مثلکم، کہتا ہے حضور نے کہا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، نبی ہماری طرح ہوتے ہیں جی، تو وہ تو 3 میل دور چیونٹی کی آواز سن لیتے تھے۔ اس کے کان میں چیونٹی رکھو بلا، اسے کہو کہ بتا بلا کیا کہتی ہے، وہ جو بتائے گا پھر دوڑ لگا دے گا شاید۔ کان میں رکھو اس کو، کہو بتا چیونٹی کیا کہتی۔ اور اگر یہ لفظ نہ ہوتے قرآن کے کہ جب انہوں نے سنا تو ہنس پڑے، یہ جملے نہ ہوتے تو شاید اس کو بھی نہ مانتے، لیکن حضرت سلیمان نے سنی چیونٹی کی بات۔ اور اب اگلی بات کہنے لگا ہوں، بڑے خوبصورت لفظ لکھے ہیں مفسرین نے، فرماتے ہیں دیکھو ایک چیونٹی نے ایک جملہ بول کے، ایک چیونٹی نے ایک جملہ بول کے اپنے قبیلے کی خیر خواہی کی تو رب نے اس کا جملہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا۔ تو جو ساری زندگی لوگوں کو جملے بول بول کے کہے رب رسول کی طرف آ جاؤ، تو اللہ قیامت میں اس کی بات کو قائم نہیں فرمائے گا۔ جو بھی کسی کی خیر خواہی کرے وہ ایک جملہ بول کے کرے، اور ہو بھی چیونٹی، تو اگر اللہ اس کا ذکر قرآن میں باقی رکھتا ہے تو میں اور آپ اگر کسی کی خیر خواہی کریں گے تو انشاءاللہ ذکر باقی رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ کریں خیر خواہی، خیر خواہی کرو کسی کی، ایک جملہ بول کے بھی کرو، چیونٹی بھی ہو تو اللہ قرآن میں ذکر باقی فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، اس پر کئی کچھ لکھا ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور لکھی ہے ہمارے مفسرین نے کہ حضرت سلیمان ایک دن اسی طرح نکلے، قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، تو حضرت سلیمان باہر میدان میں نکلے دعا کرنے کے لیے، خشک سالی، تو جب آپ گئے تو ایک چیونٹی اپنے پر پھیلا کے دعا مانگ رہی، تو رب کریم نے فرمایا سلیمان آپ واپس چلے جائیں، بارش آ جائے گی پر آئے گی چیونٹی کی دعا پہ۔ تو حضرت سلیمان نے عرض کی مولا میں بھی تو اتنا لشکر لے کے آیا ہوں نا، تو چلو ہمیں بھی دعا کر لینے دے، تو چیونٹی کی دعا پہ برسا دینا پر دعا کر لینے دے۔ فرمایا نہیں آپ واپس جائیں، دعا نہ مانگے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا چیونٹی کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ تو کہے گی کہ یہ سلیمان کے لشکر دعا پہ پھر بارش آئی ہے، تو آپ نہ کریں تاکہ اس کے دل میں یہ بات رہے کہ نہیں میرے رب نے میری دعا پہ بارش فرمائی۔ آپ جائیں، آج بارش آئے گی پر آئے گی چیونٹی کی دعا پہ۔ تو جو چیونٹی بارش کی دعا کرے قوم کے لیے، اللہ اگر اس کا ذکر قائم رکھتا ہے تو جو اپنی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرے، اور کبھی کبھی گردن جھکا کے دیکھا کرو کہ دل میں رسول اللہ کی امت کا درد کتنا ہے۔ اگر کہیں حضور کی امت کا درد ہے تو پھر انشاءاللہ ذکر قیامت تک باقی رہے گا، پھر انشاءاللہ قیامت تک آنے والی نسلیں بھی آپ کا ذکر کرے گی اگر حضور کی امت کا درد سینے میں موجود ہے۔
اسی طرح سے پھر حضرت سلیمان کے لشکر میں نا ایک ہدہد نامی پرندہ بھی تھا، لشکر کا کارکن تھا پرندہ، ہدہد غائب تھا، تو حضرت سلیمان کہنے لگے کدھر گیا وہ ہدہد؟ نظر نہ آج آیا، سخت سزا دوں گا، یہاں تو کوئی اچھی خبر لائے گا، کیونکہ وہ ہدہد پرندہ جاتا تھا تو خبریں لا کے دیتا تھا، ورنہ سزا دوں گا۔ اتنی دیر میں ہدہد بھی آ گیا۔ تو یہ پرندے جو کارکن ہوتے ہیں بڑے سیانے ہوتے ہیں، کبھی بندہ ناراض ہو تو صحیح خبریں لے آتے ہیں، تو صحیح خبر لے کے آ گیا۔ آتے ہی آ کے بیٹھا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہاں تھے؟ عرض کرنے لگا حضور میں ملک سبا گیا تھا، وہاں ایک عورت حکمرانی کرتی، اس کا نام بلقیس ہے، بہت بڑے تخت پہ بیٹھتی ہے، 80 گز اس کا تخت لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، اور شاید 80 من کے 80 ٹن اس کا وزن ہے۔ تو حضور وہ سورج کو پوچھتے ہیں، تو حضرت سلیمان نے فوراً خط لکھا، فرمایا جا کے اسے میرا خط دے دو کہ یہاں تو کلمہ پڑھ کے ہماری فرما بردار بن جائے، ورنہ تیار ہو جائے، جو اللہ کے غیر کو پوچھتے ہیں ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ وہ جب لے کے گئے نا خط، یہ حدود گیا تو وہ میٹنگ کر رہی تھی، اس کے وزیر مشیر سارے بیٹھے تھے، اس نے جا کے خط پھینک دیا ملکہ بلقیس کی جھولی میں، اس نے خط پڑھا تو ڈر گئی، وزیروں کو بلایا۔ حضرت سلیمان، قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان نے کہا تھا خط پھینک کے نا تو سائڈ پہ ہو کے سننا وہ کیا کہتا۔ بندوں کے لیے منع ہے، پرندوں کے لیے جائز ہے، بندوں کے لیے منع ہے سائڈ پہ ہو کے سننا، ہاں جس کی جاسوسی کی ڈیوٹی ہو، کفر کی جاسوسی، اس بندے کے لیے بھی جائز ہے۔ تو یہاں ایک تو وہ پرندے تھے، دوسرا کفر کی جاسوسی کر رہے تھے، سائڈ پہ ہو کے سننے لگے۔ تو ملکہ بلقیس کہنے لگی اب کیا کرنا ہے، یہ خط آیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہم تیار ہیں، آپ حکم کریں، ہم لڑنے کو تیار ہیں، لڑیں گے۔ وہ کہنے لگی نہیں تیزی نہ دکھاؤ، قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کہنے لگی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو شہر تباہ ہوتے ہیں، ملک کھنڈر بن جاتے ہیں، لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں، تو ایک دفعہ آزما لیتے ہیں کہ نبی ہیں کہ نہیں، معاذ اللہ آزما لیتے ہوں۔ کہا کیسے؟ کہنے لگی تحفے تحائف بیچتے ہیں، اگر مال پر دل للچا گیا تو پھر نبی نہیں بادشاہ ہے، اور اگر مال پر دل للچایا نہ تو پھر اللہ کے کامل بندے۔ یہ فرق اس نے اس وقت بیان کیا۔ اس نے 500 کنیزیں، 500 غلام، بڑے شاندار لباس پہنا کے، 500 گھوڑا بڑا تگڑا، اس کے اوپر مال و اسباب رکھ کے تیاری کرا کے حضرت سلیمان کی طرف بھیجا۔ ہدہد پہلے سے خبر لے کے آگے، حضور اس نے یہ پروگرام بنایا ہے۔ وہ جب آیا سارا کچھ تو حضرت سلیمان دیکھ کے جلال میں آ گئے، فرمانے لگے اسے جا کے کہہ دو تو مجھے کیا تحفے بھیجے گی، میرے رب نے مجھے مالا مال فرمایا ہوا ہے، نے مالا مال کیا میرے مالک نے، جا اسے جا کے کہہ تو کیا تحفے دے گی۔ جب رب دیتا ہے تو پھر کوئی کمی نہ وہ نہیں چھوڑتا۔ بندے کیا دے سکتے ہیں، بندے تو بیچارے 10 دے کے تو 10 دن ان کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ فرمایا جو اللہ نے جو دیا ہے کیا بات ہے اس کے دینے کی، تو فرمایا اسے کہو یا فرما بردار ہو کے آ جائے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے، ہم اسے اس کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ اس نے جا کے جب پیغام دیا تو اور ان لوگوں نے بھی آ کے بتایا کہ وہاں تو ہم عجیب منظر دیکھ کے آئے ہیں کہ جانور بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، وہاں تو جنات، سرکش جنات کھڑے ہیں، وہ بادشاہ نہیں وہ نبی ہیں، وہ جو 500 غلام اور 500 کنیزیں گئی تھی حوال سنایا آ کے۔ تو ملکہ بلقیس نے پھر خط لکھا کہ میں فرما بردار ہو کے آ رہی، مانا کیا ہے میں کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہی۔ تو حضرت سلیمان نے کہا بھئی اب اس طرح کرو، ذرا فرش بچھاؤ۔ انہوں نے فرش بچھایا، اس طرح کا کہ اوپر فرش تھا، نیچے مچھلیاں تیر رہی، لگ رہا تھا دریا ہے۔ ڈیوٹی لگا دی، جنات نے بچھا دیا۔ ادھر حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے اب چونکہ مان کے آ رہی ہے تو اسے اپنی نبوت کی علامتیں بھی دکھانی ہے۔ اس نے تخت بڑا شاندار بنوایا تھا، اور خواتین میں جو عادتیں خواتین والی ہوتی ہیں وہ جاتی نہیں، وہ 7 کمروں میں نا پیچھے اپنا تخت رکھ کے تو 7 دروازے بند کر کے آئی۔ اس زمانے میں ایک رواج تھا، وہ زلیخا نے بھی 7 دروازے مکفل کے ایک رواج تھا، ایک کمرہ، پھر کمرے کے پیچھے کمرہ، پھر اس کے پیچھے کمرہ، پھر اس کے پیچھے کمرہ، اور اس کو بڑے موٹے تالے لگائے جاتے تھے، اور فلسفہ یہ تھا کہ ایک تالا توڑے گا کوئی تو جب تک سپاہی آ جائیں گے، اور اگر اس کے توڑنے تک نہ آئے تو دوسرے کے توڑنے تک آ جائیں گے، اور اس کے توڑنے تک نہ آئے تو 7ویں تک تو
آئے جائیں گے. یہ ان لوگوں کا نفسیاتی معاملہ تھا, سوچ تھی. 7 کمروں میں مکفل کر کے نا وہ نکلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے بھئی مجھے اس کا تخت چاہیے اس کے آنے سے پہلے. اس کے آنے سے اس واقعے کی کیا ضرورت تھی قرآن پاک میں؟ یہ کیا حاجت تھی یہ تخت والی ساری بات قرآن نے کیوں بیان کی؟ پوچھیں آپ اپنے دل سے بھی اور انکار کرنے والے منکرین سے بھی, اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو کہتے ہیں جی ولی کی کرامت کی کیا ضرورت ہے, سیدھی سیدھی نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو, تو پوچھو ان سے کہ سورت نمل کے اندر اس ساری تفصیل کی کیا ضرورت تھی؟ ختم ہو گئی جب وہ کلمہ جو پڑھ رہی ہے تو پھر اس سارے واقعے کو رب کیوں بیان فرماتا ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے تخت چاہیے, اور چاہیے اس کے آنے سے پہلے. قال افریت من الجن, جنوں میں سے ایک بہت بڑا جن بولا, کہنے لگا حضور آپ کا یہ تخت برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. یہ جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں نا, یا آپ فیصلے ختم, کچھ نے لکھا صبح سے شام تک میٹنگ ہوتی ہے اور اس کو آنے میں پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے, تو میں یہ برخاست ہونے سے پہلے. اور کچھ نے کہا دیا آپ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہوتی؟ اس جن نے کہا دیا آپ 10 منٹ میں فارغ ہو جائیں, آپ فارغ ہوں گے تو تخت آ جائے گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے فارغ ہونے سے پہلے, اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اٹھیں گے یہ جگہ خالی کر دیں گے تو تخت یہاں کیویں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے, آ جائے گا پر ہوائی جہاز پہ, کارگو کرا کے, جی ڈی ایچ ایل کے ذریعے. کیسے آئے گا؟ وہاں آئے گا تو بس آئے گا. تو حضرت سلیمان کی تو بادشاہت تھی نا زمانے پہ, فرمانے لگے نہیں نہیں تو لیٹ ہے, تو لیٹ ہے, تو ہمیں جانتا ہی نہیں, ایٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل, اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہاں, یہ تو لیٹ ہے, ابھی ہماری طاقت اس سے زیادہ ہے. بڑی کمال بات لکھی ہے لکھنے والوں نے. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ابھی حضرت سلیمان نے غلاموں سے منگوایا ہے, اپنی بات کوئی نہیں کی, یہ حال ہے ان کے غلاموں کا, تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان کہنے لگے بھی جلدی جائیے. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. تو اٹھا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا, ساری کتاب کا بھی نہیں, علم من الکتاب, کتاب وہ اٹھے جن کے پاس کتاب میں سے علم تھا. تو وہ اٹھ کے کہنے لگے حضور میں لے آؤں گا کب؟ آپ کے آنکھ جھپکنے سے, نہیں آنکھ جھپکنے سے, بندہ تھا جن تھا, جن کی تو بات مانی نہیں انہوں نے, کیا کہا؟ آنکھ جھپکنے سے, میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. تو حضرت سلیمان کہنے لگے تو ٹھیک ہے چل لا پھر, لا پھر. آنکھ جھپکنے سے بڑے ہی نہیں, پھر غصہ نہیں آتا ان پہ, پھر غصہ نہیں آتا. میرے شیخ کامل مرشد اکمل شیخ بحر و بار حضور غوث پاک جیلانی, حضرت غوث اعظم یوں کر کے شاگردوں کو مریدوں کو سبق پڑھا رہے تھے, پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے کیا, اور جب ہاتھ واپس آیا تو بھیگ گیا تھا سارا. تو شاگرد کہنے لگے حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں سمجھ آئے گی, چھوڑو تمہارے والی بات نہیں, ہاں خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی, رہنے دو تم. کچھ وقت گزرا تو کچھ لوگ آ گئے, ابھی کلاس ختم نہیں ہوئی تھی, کپڑے بھیگے ہوئے ہو, وہ شاگرد پہلے ہی منتظر تھے. کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے دریا میں جا رہے, اچانک ہچکولے آنے لگے. تو ہم نے کوئی کسی بے عمل کا بازو تو نہیں نا تھاما, ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں. تو دریا میں کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ, اللہ کے راستے میں مدد کرو. تو کہنے لگے بس ایک ہاتھ ہی آیا ہے, اور یوں کشتی کھینچ کے باہر نکالی ہے. تو اب وہ شاگرد سارے چپ کر گئے, کہنے لگے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا تم نے ہاتھ دیکھا ہے پہنچتا ہوا, اور ہم نے ہاتھ دیکھا ہے یہاں سے جاتا ہوا. تم نے پہنچتا ہوا دیکھا ہے, تو ہم نے حضرت بہاؤالحق نقش بند بخاری, ان کی ایک مریدنی تھی,
اوپر چبارے پہ کسی نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، چبارے پہ، اوپر والی منزل پہ۔ اس مریدنی نے اپنی عزت بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی۔ جب وہ نیچے گر رہی تھی تو حضرت بہاولک نقشبند بخاری پہنچ گئے۔ نیچے کوئی ایسا بندوبست کر دیا، کوئی چارپائی بچھا دی، کوئی ایسا جس پہ وہ آ کے آرام سے گری اور بچ گئی۔ حضرت صاحب کی طرف دیکھ کے کہنے لگی حضور آپ کب آئے؟ فرمانے لگے پتر جب تو چبارے سے چلی تھی تب میں بخارے سے چلا تھا، جب تو چبارے سے چلی تھی نا تب میں بخارے سے چلا تھا، اور تیرے نیچے آنے تک میں بھی پہنچ گیا ہوں۔ میں بھی مالیدہ کم راکھی کرنا، پھل کچے ہون یا پکے، اے پیر مریداں دے سر تے ہی رہندا ہے، اے جھوٹے ہون یا سچے، یہ پکی غلامی کریں یا کچی کریں، پیر کی بھی مجبوری ہوتی ہے، کیا کریں، پیر مریداں دے سر تے ہی رہندا ہے، اے جھوٹے ہون یا سچے، کیا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن نا نافرمان بیٹے کا بھی تو جائیداد میں حصہ ہوتا ہے نا، نافرمان بھی ہو تو جائیداد میں حصہ تو، چلو باپ ناراض رہے گا تو اللہ ناراض رہے گا، بات الگ ہے، پر جائیداد کا حقدار تو ہے نا، چاہے نافرمان ہی ہے۔ پیر مریداں دے سر تے ہی رہندا ہے، اے جھوٹے ہون یا۔ پھر وہ تخت آ گیا، حضرت سلیمان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ قال ھذا من فضل ربی، فرمانے لگے کچھ بھی نہیں۔ حضرت سلیمان کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ شاید سب مفسرین نے بڑی بڑی باتیں کی ہوں، پر یہاں ایک قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا فقرہ میں پڑھ رہا تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا۔ قاضی صاحب فرمانے لگے اس آیت پہ، قاضی صاحب کہتے ہیں جن پر نرا فضل تھا، ھذا من فضل ربی، نرا فضل، فرمایا ان کی تو اتنی طاقت ہے کہ وہ ہزاروں میل دور سے 80 گز لمبا 80 گز چوڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتے ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بشر المؤمنین بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دیں، باقیوں پہ نرا فضل تھا، ان پر تو فضل کبیر ہے، ان پر تو بڑا ہی فضل ہے اللہ کا۔ تو فرمایا جن پر فضل کبیر ہو، ایک نہیں، اس پر میں بڑے دلائل دے سکتا ہوں، کرامات اولیاء پر میں بڑے ہی دلائل دے سکتا ہوں، بڑے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بادشاہ آیا تو کہنے لگا پیر تب مانوں گا جب سیب کھلائیں گے، سیب کا موسم ہی نہیں تھا۔ تو حضرت صاحب آتے ہی اسے کہنے لگے اب تو میری ولایت کو سیبوں پہ تو نہ تول، اور سیب کھلائے تو ولی یا نہ کھلائے تو ولی کوئی نہیں، یہ تو اب میری ولایت کو سیبوں پہ تو نہ تول۔ تو حضرت صاحب نے یوں ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے 2 سیب عطا فرمائے۔ تو وہاں جملہ ہے حضور غوث اعظم کا، فرمانے لگے اگر اللہ حضرت مریم سلام اللہ جو بنی اسرائیل کی ولیہ ہیں، ولی ہے نا، وہ نبی تو نہیں نا، عورت نبی نہیں ہو سکتی، فرمایا اگر اللہ انہیں بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے میں تو محمد عربی کا نوکر ہوں۔ فرمایا اب نہ 2 سیب آئے تھے، تو وہ کہنے لگا میرے تو دل میں 1 سیب تھا نا، تو حضور غوث اعظم نے نا 1 سیب مجھے دیا، 1 میں نے کھایا تو 1 غوث پاک کھانے لگے۔ کہتے ہیں میں نے وہ منہ میں رکھا تو ترش تھا، تو میرے چہرے کا وہ رنگ دیکھ کے نا، اثر دیکھ کے کہ تلخی محسوس، تو غوث اعظم کہنے لگے میرے والا کھا۔ 1 انہوں نے کاٹ کے ٹکڑا دیا، کہتے کھایا تو بڑا میٹھا تھا، تو میں نے کہا حضور آئے تو دونوں ہی غیب سے، تو آپ کے والا میٹھا ہے میرے والا کڑوا ہے، تو آپ فرمانے لگے آئے تو دونوں غیب سے تھے، پر ایک کو ذرا ظالم کے ہاتھ لگ گئے ہیں نا، اس کو تنبیہ بھی کر دی کہ ظلم سے باز آ جا، تنبیہ بھی کر دی، پر میں ہاتھ ظالم کے لگ گئے اس لیے ترش ہو گیا، سیاڑا بن، 1 نہیں 20 درجنوں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ اڑ گئے، پتہ نہیں کیوں کڑ کے آ گئے کرامت اولیاء کے معاملے میں۔ بالکل ابھی کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اس زمانے میں ولی ہوں گے تو اس زمانے میں ولی نہیں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اقبال کہتا ہے اولیاء کیا ہوتے ہیں؟ اولیاء کیا ہیں؟ جواسیس القلوب۔ اقبال کہتا ہے ولی کا بہت بڑا ولی تم نے دیکھنا ہو تو اسے دیکھو جو تیرے دل کا جاسوس ہے۔ چلو یہ مشکل بات ہے، میں نہیں چھیڑتا، لیکن جو تیرے وہ جاسوسی کرتا ہے، پر کرتا ہے تیرے دل کی، وہ تیرے دل کا جاسوس ہوتا ہے ولی۔ اور اس پر حضور کی حدیث ہے، فرمایا اس کی فراست قلبی سے ڈر، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، ڈر اس کی فراست قلبی سے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ 12 اس ولی کا نام تھا آصف بن برخیا۔ آصف بن برخیا جی حضرت سلیمان کے وزیر تھے۔ وہ آئی ملکہ بلقیس، اور جب وہ آئی نا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو آگے سامنے حضرت سلیمان بیٹھے ہیں، اور جو رستہ ہے نا درمیان میں وہ فرش ہے کہ دریا ہے سمجھ نہیں آ رہی۔
تو اس نے نا اپنا یوں کر کے اوپر کپڑا اٹھانا شروع کر دیا کہ نیچے پانی ہے. حضرت سلیمان کہنے لگے چلتی آ، نیچے کچھ بھی نہیں. اس نے پیر رکھا، نیچے مچھلیاں بھی تیرتی جا رہی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام، آج بھی اللہ نے توفیق دی ہے نا، لوگوں نے اس طرح کی تعمیرات بعد میں کی ہیں، لیکن اس کے موجد، اس کے پہلے بنانے والے حضرت سلیمان ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. تو وہ ملکہ آپ کے پاس آئی، پھر وہ آپ کی فرما بردار ہو گئی. اور بعد مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس نے جب کلمہ پڑھا تو پھر اس کا نکاح بھی حضرت سلیمان سے ہوا.